اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کا مرتبہ کامل یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب منہ پھیر دو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن بر یہ ہے، کامل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کامل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، والملائکتی، اور تمام ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، والکتابی، اور تمام تر کتابوں پر جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، رسل پر نازل کی، ان پر ایمان لاتا ہے، والنبیین، اور تمام تر انبیاء پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ نیکی کامل ہے، اسی شخص کی نیکی کامل ہے جس میں یہ اعتقادات اور نظریات کی درستگی پائی جائے۔ اور صرف یہی اعتقادات اور نظریات نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اور مزید آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو انسان کی کاملیت، کامل انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ایمان کامل ہو، جب وہ صاحب ایمان ہو، اور صاحب ایمان کے لیے اعتقادات کی درستگی اشد ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام تر ضروریات دین پر کامل اعتقاد اور یقین رکھنے والا ہو۔ ضروریات دین کی تعریف میں علماء نے فرمایا وہ تمام باتیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، احادیث متواترہ سے ثابت ہیں، اجماع امت سے ثابت ہیں، اور اس انداز میں ثابت ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کی تعبیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ باتیں ایسی ہوں جو عوام و خواص سب کے اندر عام ہوں، ہر ایک جانتا ہو کہ یہ دین کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں، اور کسی بھی انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے ان تمام تر دین کی ضروریات پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہو۔ اگر تمام تر ضروریات دین کو مانے، کسی ایک کا انکار کر دے، کسی ایک کا بھی انکار کر دے، تو یہ اتنا اہم ہوتا ہے، یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ کسی ایک کے بھی انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کفر کی علماء نے تعریف کی ہے کہ کفر کیا ہے، کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر بن جاتا ہے۔ تو کس چیز کا انکار کرنا کفر بنتا ہے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا انکار کرنا کفر بنتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر کوئی انکار کر دے، تو اگر وہ صراحتاً انکار کرتا ہے تو یہ کفر التزامی ہے، اور وہ صراحتاً انکار نہ کرے، ایسی گفتگو کرے، ایسی بات کرے کہ اس کا آخری نتیجہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار ہو، اسے کفر لزومی کہا جاتا ہے یہ بھی کفر۔ تو یہ تمام تر باتیں بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہیں۔ اب جب یہ اتنی ضروری ہیں تو ان تمام تر باتوں پر ہر ایک مومن کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان رکھنے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے اسی طرح کی محافل میں آنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں، کھانا بھی سیکھ جاتے ہیں، چلنا بھی سیکھ جاتے ہیں، پھرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، دنیا کے طور طریقے بھی سیکھ جاتے ہیں، شادیاں بھی کر لیتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تمام تر زندگی کے جو اصول و قوانین ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو وہ چیزیں نہیں سیکھتے کہ جن سے انسان مومن رہ سکتا ہو، جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، جو دین کے لیے ضروری ہیں، جس سے انسان اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں کامیاب ہو سکتا ہے، میدان محشر میں جب اٹھے تو کامیابی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے۔ اس تمام تر چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کسی ناچ گانے کا پروگرام رکھوا دیا جائے تو ہر ایک کے لیے وقت نکل جاتا ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان کی جانب اتنی تیزی کے ساتھ خلق مائل ہوتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا یہ ایسی آزمائش کی جگہ ہے کہ جس میں انسان اگر اپنی خواہشات، اپنے نفس، شیطان کو قابو میں کر کر اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار لیں تو دنیا بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ زندگی یہ تو نہیں ہے، یہاں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کب تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ابھی زندہ ہے، ابھی کچھ ہو جائے، ابھی صحیح تھا، ابھی ایک ہارٹ اٹیک آیا اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ ابھی کسی کو کوئی بیماری پتہ لگ جائے، چٹ پٹ بندہ ہی نہیں پتہ لگتا کہاں چلے گیا۔
ابھی ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، جسم بھی نظر آ رہا ہے، ابھی ایک بیماری لگ جائے 1 ہفتے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی بندہ ہے جو ابھی سے پہلے 100 کلو وزن رکھتا تھا اور ابھی 50 کلو سے بھی کم وزن ہو گیا۔ تو ایسی زندگی، ایسی صحت، اور اس کے لیے ہم جو چاہیں اس اصول پر کاربند ہوں تو یہ دنیا میں بھی ہم تباہی کی طرف ہیں اور آخرت تو تباہ ہے ہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی باتیں سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، ہم علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور اسی طرح درس قرآن کا انعقاد کریں، ہر ہفتے انعقاد کریں، ہر روز انعقاد کریں، مستند علماء اکرام کی صحبت میں آپ بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں تاکہ آپ علمی اعتبار سے مضبوط ہوں، قرآن کی باتیں آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آئیں، احادیث آپ جاننے والے ہوں، اپنے روزمرہ کے معاملات سیکھنے اور جاننے والے ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ تمام اصول و قوانین ہمارے لیے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کو اسی وقت ہم درست پا سکیں گے، ان کا ثمرہ، ان کا پھل پا سکیں گے جب ہمارے عقائد و نظریات ٹھیک ہوں۔ تو جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان تمام پر یقین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اسلام میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، علی الاعلان مسلمان کہتا رہے، کفر سے چڑ کھائے کہ میں نہیں کافر نہیں ہوں اور مجھے کافر نہ کہو، لڑنے بھیڑنا شروع کر دے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہو تو اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، ساری دنیا کو مجبور کرے کہ اس کو مومن کہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ جب وہ مرے گا تو اس کو حقیقت حال کا علم ہوگا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو ان تمام تر باتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو سننے، یاد کرنے اور ان کو پھیلانے، اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سیکھنے والا بنائے۔ تو ضروریات دین کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ دین کی وہ ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ جن پر یقین رکھنا اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے اور اسلام میں باقی رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے اور دین کی ضروری باتوں کو نہ مانے، بولے میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانوں گا، لیکن آپ مجھے مان لو کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ تمام تر ضروری باتوں کو مانے لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بولے میں آپ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں لیکن اللہ کو معبود نہیں مانتا، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کروں گا تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرے، بولے میں تمام تر ضروریات دین پر یقین رکھتا ہوں لیکن میں بس یہ عمل کروں گا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی ضروریات دین میں شامل باتیں ہیں ان تمام پر یقین اور اعتقاد یہ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامل مرتبہ نیکی کا مرتبہ کامل یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر دو، بلکہ کامل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ کامل نیکی اس شخص کی ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، کامل نیکی اس شخص کی ہے جو تمام تر کتابوں پر ایمان لاتا ہے، کامل نیکی اس شخص کی ہے جو تمام تر ملائکہ پر یقین رکھتا ہے، کامل نیکی اس شخص کی ہے جو تمام انبیاء اور رسول کو مانتا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات دین پر یقین رکھتا ہو۔ ایسے شخص کی نیکی کامل ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو تو اس کی نیکی کامل نہیں ہے۔